ویلکم ٹو دا شو پرائم ٹائم ود انیس فاروقی. پروگرام آپ دیکھتے ہیں ٹیک ٹی وی پر اور ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں مختلف زاویوں سے اپنی رائے، تبصرے، تجزیے جو کہ آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں. ٹیک ٹی وی پہ پروگرام چلتا ہے ہر جمعے کو رات 9 بجے بھی دیکھتے ہیں اور اس کی ریپیٹ ٹرانسمیشن بھی دیکھتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے انیس_فاروقی، ای میل anisfaruqi@gmail.com. ٹیک ٹی وی کی ویب سائٹ پہ ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. فیس بک پہ بھی آپ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں گاہے بگاہے اور ہم آپ سے کامنٹس بھی لیتے ہیں اور آپ کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں. پاکستان میں اس وقت بات ہو رہی ہے عدل کی، عدلیہ کی، منصف کی اور قاضی کی. یہی ایک گرما گرم ایسی بحث ہے جس پہ دو حصوں میں ملک بٹا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں قاضی صاحب کے لیے اور قاضی صاحب کی رحمتوں اور برکتوں کے فضائل پہ گن گاتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حقائق کیا بتا رہے ہیں، کس طرح سے قاضی ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، کیا انصاف کے تقاضے بلا امتیاز پورے کیے جا رہے ہیں، کیا مجرم کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے، ہتھکڑی ڈال کے پورے ملک میں یکساں طور پہ گرفتار کیا جاتا ہے یا ایسا کسی کے ساتھ ہوتا ہے. انصاف کا ترازو کیا ایک جانب جھکا ہوا ہے؟ کیا یہ شکوہ بجا ہے کہ مریم نواز شریف جب کہتی ہیں کہ پلڑا بھاری ہے ایک جانب، اس میں کیا راز پنہا ہے کہ بابا رحمتے کا پلڑا ایک جانب جھکا رہتا ہے؟ بابا رحمتے کو خطوط موصول ہو جاتے ہیں ایک مفرور ایکس پولیس افسر سے، سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایکس کاپ، ان کو رسائی ہے، خط پہنچا جاتا ہے اور پھر وہ براہ راست دھڑلے سے ایک گاڑی میں بیٹھ کر ان تک پہنچ بھی جاتا ہے. بہت کچھ پیچھے پس منظر میں چل رہا ہے اور عوام بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے. دانشور سوال اٹھا رہے ہیں، بیرون ملک بین الاقوامی میڈیا کوشچن ریز کرتا ہے. راؤ انوار کی گرفتاری یا ان کی پیشی پر آج بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ لندن میں MQM کا 34واں یوم تاسیس منایا گیا، اس پہ بھی کچھ گفتگو ہوگی اور اس پہ ہم آپ کو مختلف زاویے سے اپنا تبصرہ پیش کریں گے. کراچی کی ڈائنامکس کیا ہیں، اس کے والی وارث کون ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہمارے اپنے طاہر اسلم گورا صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار معروف، اور ہمارے ٹیک ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو. بہت بہت خوش آمدید سر. شکریہ انیس بھائی. جیسا کہ آپ نے سنا، بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے. راؤ انوار ایک پاکستان کی تاریخ میں جب بھی لکھی جائے گی، وہ لکھے تو سیاہ حروف سے ہی جائے گی لیکن لکھی ضرور جائے گی، اور اس کے ساتھ بدقسمتی سے عدلیہ کو ہمیں جوڑنا پڑ رہا ہے، عادل کو جوڑنا پڑ رہا ہے، منصف کو جوڑنا پڑ رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم راؤ انوار کی اس برآمدگی اور ظہور جو ان کا ہوا ہے اچانک سے، اس پہ کچھ گفتگو کریں، تھوڑا سا ایک جنرل ڈسکشن، یہ جو عدل کا نظام دنیا بھر میں کیسے مینیج ہوتا ہے اور پاکستان میں اس وقت بابا رحمت کی دریا دلی کے جو ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، اس پہ ذرا بات ہو جائے تھوڑی سی. آپ نے بہت اچھی تمہید باندھی اور اس تمہید میں بہت ساری باتوں کا حوالہ دیا. آپ نے کہا کہ تاریخ کبھی تو لکھی جائے گی سچی اور سیاہ حروف کے ساتھ لکھی جائے گی، مگر مجھے یہ خدشہ ہے 70 سالوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر سیاہی پھیر دی جاتی ہے. جی. یعنی وہ جس طرح کوئی کسی بھی ملک کے سیکرٹ ایجنسی کی دستاویزات جب کبھی ریلیز ہوتی ہیں تو بہت سارے حصوں پر سیاہی پھیری ہوتی ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے. جی بالکل. تو یہ وہ تاریخ ہے جو اب سینہ بسینہ اصل میں چل رہی ہے. بالکل. اور اصل تاریخ بہرحال کہیں نہ کہیں تو لکھی جا رہی ہے. جی. ہمارے دلوں پر لکھی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. ویسے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل تو میڈیا اب وہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان ٹویٹس میں، ان فیس بک کی پوسٹ میں، اسنیپ چیٹ پہ، انسٹاگرام میں وہ محفوظ ہوتی جا رہی ہیں. اب اس پہ سیاہی کوئی پھیر نہیں سکتا، اس کو کوئی وائٹ واش نہیں کر سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے حقائق آ رہے ہیں، وہاں سوشل میڈیا پر دوسری طرف کے جو فیک نیوز کا، فیک انالیسس کا سلسلہ ہے، جی. وہ بھی بے پناہ ہے. بے شک. اب یہ اپنے سامع کی، ناظر کی یا یوزر کی سوشل میڈیا، یہ اس کی اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ پر ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ کس چیز کو پک کرنا چاہتا ہے، کس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے. جی. جو حقائق ہیں تاریخ کے 50 60 70 سال کے، وہ واضح طور پر ہیں. نسلیں موجود ہیں جو جانتی ہیں. جی. مگر اس کے باوجود ایک ایسا کنفیوژن ہے. جی. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، دنیا کے منظرنامے پہ ایسا کنفیوژن ہے چیزوں کے بارے میں کہ حیرت ہوتی ہے کہ انسان ایک ہی ماحول میں رہنے کے باوجود، ایک ہی طرح کے حقائق دستیاب ہونے کے باوجود، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ، اپنے بائسز کی بنیاد پر
جی کس طرح اسٹیریوٹائپ اپنے بلڈ کرتے ہیں. خیر یہ بھی نیچرل ہے, چلتا رہنا چاہیے. مگر بات ہم کرتے ہیں اب پریسائزلی راؤ انوار کے بالکل وہ خود آنے کی. ظہور ہوا ان کو, جو آسمان سے اتارے گئے. دیکھیے بڑی واضح بات ہے کہ پشتون تحریک جو اس وقت چل رہی ہے وہ اسی نقیب اللہ محسود کے قتل پر چلی, اور جس کے بارے میں راؤ انوار کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ دہشت گرد تھا. بالکل وہ یہ تو نہیں کہتے کہ میں نے نہیں مارا, یہ تو وہ کہتے ہیں کہ مارا ہے, یہ دہشت گرد تھا. اچھا, اور اس پہ جو ایک جو بالکل معمولی سطح کا واقعہ اس نے سمجھا تھا مارنے والے نے, وہ ایک تحریک کے طور پر ریاکشن کے ساتھ سامنے آیا. جی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری اس کو دبا رہی ہے, میڈیا کو کہا گیا ہے کہ دبائیں, مگر زمینی حقائق تو موجود ہے نا. جی لاکھوں لوگ میدان میں آ گئے, اور اب وہ بھی حساب اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں. جی صرف نقیب اللہ محسود کا نہیں, جی بلکہ ان ہزاروں جی بچوں کا جو ان کی پختون بیلٹ میں جی لاپتہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں. اور اب تو وہ آواز سے آواز ملا رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی, چونکہ ان کے بھی سینکڑوں ہزاروں بچے لاپتہ ہیں یا بدقسمتی سے مارے جا چکے ہیں. 444 تو ڈاکیومنٹڈ ایسے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز ہیں جو کہ اس شخص کے ہاتھوں ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جو نون فیکٹس ہیں. بہت سارے کہاں دفن ہیں, اسلام آباد کی پہاڑیوں میں, کراچی کے جھاڑیوں میں, وی ڈونٹ نو دیٹ. لیکن 444 جو کہ پروون ہیں, انہوں نے اعتراف کر چکے ہیں, یہ راؤ انوار کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں. آپ سوچئے یہ 444 وہ کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, آج بھی وہ آنکھیں منتظر ہیں ان ماؤں کی. انہیں نہیں معلوم کہ ان کے بیٹے کو ماورائے عدالت ہاتھ باندھ کر پیچھے سڑک پہ انکاؤنٹر کر دیا گیا. تو لیکن کہتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا قتل, کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. نقیب اللہ محسود شاید وہ ٹریگر پوائنٹ تھا ہمارا, جس کی وجہ سے شاید یہ آج راؤ انوار جو ہیں وہ اس قدر طاقتور ہونے کے باوجود, اس قدر طاقتور بیکنگ ہونے کے باوجود آج ان کو پیش ہونا پڑا. دیکھیے آپ نے اس کے باثر ہونے کی بات کی, اور لگتا ہے کہ وہ جو عدالت میں آئے ہیں اس بے پناہ پریشر کی وجہ سے آئے ہیں. جی راؤ انوار کے بارے میں اب پاکستان تو کیا پوری دنیا میں چیزیں ایکسپوز ہو گئی جی کہ نہ صرف راؤ انوار, صرف اس میں راؤ انوار کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو طاقتیں اس کو پشت پناہی کر رہی ہیں. مطلب زرداری صاحب نے, مجھے بہت افسوس ہوا, زرداری صاحب نے ایک وقت میں کہا کہ یہ بہادر بچہ ہے. بعد میں انہوں نے اپنے الفاظ واپس لینے کی کوشش کی, مگر واضح ہو گیا دنیا پر کہ زرداری صاحب اپنے دل کی بات کہہ گئے اور اپنی ایفیلیشن جو ہے وہ کہہ گئے. بڑا افسوس ہوا مجھے. ٹھیک ہے کہ شرم کرنی چاہیے تھی. یہ وہ پارٹی ہے جس کے ساتھ اپنی زیادتی ہوتی چلی آئی ہے ضیاء الحق کے دور سے لے کر, اور ان کو کوڑے پڑے, ان اسیروں کو پھانسیاں دی گئیں, قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کی. اور جمہوریت کے لیے ایک اگر کبھی ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو پیپلز پارٹی سے نظر آتی تھی. اور آج پیپلز پارٹی جس طرح کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے, خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ جو پینگیں بڑھ رہی ہیں محبت کی, اس میں انہوں نے اس قاتل شخص کو بہادر بچہ قرار دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی شہری آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو, خاص طور پہ پشتون, ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم سے غداری کرتا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی بھی پاکستان کے سیاسی دھارے میں شریک ساری پارٹیوں کی طرح اپنی ایفیلیشن میں ہمیشہ بدلتی رہی. میں صرف اس کو آئی ہیو ٹو بی آنسٹ سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اس میں مجھے پیپلز پارٹی سے زیادہ زرداری کا اپنا ذاتی کردار نظر آیا فرینکلی. چونکہ پیپلز پارٹی کے جو کمیٹڈ لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, وہ اتنے ابھی بھی کبھی یا کرول نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں کہ ایک ظاہرہ زرین قاتل کے سپورٹر ہو جائیں. بالکل. یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو سینٹ میں یا پاکستان کی سیاست میں جو کردار ہے وہ بھی ان کی اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے بہت متنازع ہو گیا ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اب تو اس لیڈرشپ سے مجھے توقع نہیں رہی. بالکل. چونکہ زرداری صاحب نے اوپر تلے کچھ ایسے واقعات کیے ہیں. میں ان کی جب گورنمنٹ تھی تو ذاتی طور پر ان کی گورنمنٹ کے قائم رہنے کی حد تک ان کا حامی رہا. ٹھیک ہے. کہ مطلب یہ, اور ایون مطلب اس وقت نواز شریف کی پارٹی بھی ان کے خلاف بولتی رہی, مگر وہ کبھی ان کے خلاف اس حد تک نہیں گئی کہ جمہوریت کو ڈیریل کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن خیر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ جو ایک افسوسناک سینیریو بن رہا ہے,
یہ اپنی جگہ ہے جی. اور لگتا بھی نہیں پاکستان کی سچویشن میں کہ پیپلز پارٹی کی اس لیڈرشپ میں بلاول یا زرداری دائیں بائیں ہوں گے. جی ٹھیک ہے. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے. راؤ انوار جس دھڑلے سے کورٹ میں آئے ہیں اور جس مطلب تمطراق کے ساتھ کہنا چاہیے, بالکل صحیح لفظ, وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک ہمارے دوست کا شعر ہے کہ تیرے لہجے میں جو اب رد و بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگرم عمل لگتا ہے. بالکل صحیح. پریشر ہے بہت زیادہ پشتون تحریک کا, جس کی وجہ سے ان کو آنا پڑا. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا وہ کسی طریقے سے نکلتے. اچھا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, رائے انوار نے ایک بات کی عدالت کو, انہوں نے کہا کہ جو کمیشن بیٹھا ہوا تحقیقاتی, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں انٹل انلیس اس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے لوگ شامل نہ کیے جائیں. جی. تو کیا مطلب ہے کہ بھئی آپ آئی ایس آئی اور آئی بی سے انسٹرکشن دیتے تھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے. یہ دیکھیے نا کہ گورا صاحب, اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی پاکستان کے ایک ایئرپورٹ سے, تو ان کے ساتھ دائیں بائیں منکر نکیر کے طور پہ جو لوگ بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں لے کر آئے تھے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ کون تھے, ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کون کر رہا تھا, وہ سہولت کار کون تھے جو کہ اس شخص کو بورڈنگ کارڈ لے کر پرواز پہ چڑھانے کے لیے وہاں تک آئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سفید رنگ کی کار کا مالک کون ہے, اس کو چلا کے کون لایا تھا, اس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کوئی اوبر چلانے والے ڈرائیور تھے, ٹیکسی ڈرائیور تھے, ٹرک ڈرائیور تھے, یا کوئی با اثر افراد تھے. یہ سوال تو مجھے یا آپ کو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ سوال تو بابا رحمت کو کرنا چاہیے تھا. بابا رحمت کی دریا دلی تو اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں فکر ہے راؤ انوار کی سیکیورٹی کی, انہوں نے فوری طور پہ ان کی مفروری کا حکم کا ختم, ان کا اکاؤنٹ بحال کر دو. نہال ہاشمی کہتے رہے کہ یہ اکاؤنٹ فریز نہ کیا جائے, ان کا اکاؤنٹ فریز رہنے دیا گیا. راؤ انوار صاحب کی جو محبت, ہمدردی, جذبہ ان کے دل میں جاگا بابا رحمت کے لیے, اکاؤنٹ بھی بحال کر دو, ان کا شناختی کارڈ بھی ان بلاک کر دو, پاسپورٹ بھی ان کو دے دیا جائے, توہین عدالت کا ایک مقدمہ چل رہا ہے وہ بھی ختم کر دو. ابھی ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. ہم ان کی جو ہے نا فرمائشی پروگرام کی ایک طویل لسٹ تھی, 8-9 پوائنٹ تھے کہ بھئی میری کسٹڈی جو ہے وہ ان افسران کو دی جائے, پسندیدہ افراد کو. یہ ایک بڑی طویل فہرست تھی. پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت فرمائش کی جو کہ بابا رحمت نے اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منظور کر لی کہ ان کو ایسے لاک اپ میں یا ایسے تھانے میں رکھا جائے جو کہ ان کے من پسندیدہ افسران وہاں رہتے ہوں, ان کے گھر سے اس کا فاصلہ بہت قریب ہو, شام میں وہ پچھلے دروازے سے نکل کے چلے جائیں, سو کے آرام کر کے نہا دھو کے واپس آ جائیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوسری جانب میں آپ کو تصاویر دکھاتا ہوں, ہم اپنے پروڈیوسر سے کہیں گے ساتھ ساتھ کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے فلسفی کے استاد پروفیسر حسن ظفر عارف کو کوئی گناہ نہیں, کوئی جرم نہیں, کوئی ماورا عدالت قتل نہیں کیا, 444 لوگ نہیں مارے, ایک پتہ نہیں توڑا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا. ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو ایک عام مجرم کی طرح اسی راؤ انوار اور اس کی رینجرز نے سڑکوں پہ کراچی کی گھسیٹا. کراچی کے بے گناہ نوجوانوں کو صرف اس جرم میں کہ وہ 90 پہ کام کرتے تھے یا الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے, مبینہ طور پہ منہ پہ کپڑا ڈال کے, ان کو ہاتھ باندھ کے, اور ان کو جس طرح سے کوئی بیرونی فوج جب قبضہ کرتی ہے تو وہ شہریوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سلوک کیا گیا. بابا رحمت اتنے دریا دل, اتنے مہربان. ایرانی میں ایک مثال ہے, میں وہ دینا چاہتا ہوں کہ انصاف پسند قاضی خدا کا سایہ ہے اور بے انصاف قاضی جہنم کا کتا ہے. یہ ایرانی کہاوت ہے, اس کو کسی اور کانٹیکس میں نہ لیا جائے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ جس طرح کی امتیازی سلوک, جس طرح کے امتیازی رویے پاکستان کی عوام, پاکستان کے 2 شہروں کے مختلف لوگوں کے ساتھ, بیانیوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں, یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اور اس طرح کی صورتحال زیادہ عرصے گورا صاحب نہیں چل پائے گی, کیونکہ یہ عدل نہیں ہے, یہ بے انصافی ہے. یہ ترازو کا پلڑا کسی اور ہی جانب جھک رہا ہے, اور اس میں جو وزن ہے وہ وزن ہے جو کہ راؤ انوار کو بورڈنگ پاس بھی دیتا ہے. یہ وہ وزن ہے جو راؤ انوار کو گاڑی میں بٹھا کے لے کر VIP گیٹ تک پہنچاتا بھی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیے, آپ نے بہت ساری باتیں کی, اور پہلی بات میں جو یہاں پر اٹھاؤں گا, الطاف حسین صاحب کے ساتھ کام کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے. جی, ایک سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں, ان سے
دوسری سیاسی جماعتیں یا اسٹیبلشمنٹ اتفاق نہیں کرتی، مگر پاکستان کی وہ جماعت ہے، جی ٹھیک ہے، اور جو افراد ہیں وہ پاکستانی ہیں، جی اور جن افراد کو اٹھایا گیا اور جو بیچارے مارے جا چکے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. بالکل. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو، جیسے ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ کچھ ایسی سرگرمی میں ملوث ہے، تو آپ تحقیقات کریں، مقدمہ دائر کریں، چارج شیٹ پیش کریں، عدالت پہ پیش کر دیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سال بھر تک لاپتہ ہیں. اور ہمیں کس بات کا شک ہے نا؟ دیکھیے کہ 2-3 باتیں ہیں نا جی. شک اس بات پہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہیں جی. چونکہ ابھی ریسنٹلی حال ہی میں الطاف بھائی نے دکھ میں آ کے یہ بات کہہ دی کہ بھائی میں ایسے پاکستان کو نہیں مانتا. وہ اس لیے انہوں نے ایک بات کی کہ ہزاروں سینکڑوں نوجوان غائب ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور ظاہر ہے مطلب ایسے پاکستان کو، اور ایسی باتیں ایسی باتیں بہت سارے لوگ کر چکے ہیں، ماضی میں کر چکے ہیں. اچھا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ایسا. ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ بات کریں گے نا کہ میرا گھر ہے اور اس گھر میں میرا بھائی یا میرا چچا یا میرا باپ یا کوئی ایسا ظلم کر رہا ہے، تو میں ایک دن آ کے چیخ کے بولوں گا نا کہ جہنم میں جائے. جی بالکل. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں اس گھر کو آگ لگانا چاہ رہا ہوں. بالکل. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ مجھے یہ والا گھر نہیں چاہیے یہ جہنم میں جائے جس میں ناانصافی ہے. میرے گھر میں ہو کیا رہے؟ نہیں، وہ یہ میرا پیارا گھر یہ ہے کہ یہ زمین یہی رہے گی، یہ نیا بنے گا. جی. کیسے نیا بنے گا؟ انصاف آئے گا. جی ٹھیک ہے، سب کی سنی جائے گی. گورا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا بنے گا اور انصاف آئے گا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اسی پہ بات کریں گے کہ الطاف حسین صاحب جب یہ فریڈم کی بات کرتے ہیں تو فریڈم فرام کرپٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں فریڈم فرام فیوڈل سسٹم آف پاکستان، فرام دا کرپٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ بیوروکریسی آف پاکستان. یہ فریڈم دنیا میں ہر شخص کا حق ہوتا ہے. ایک فریڈم فائٹر ہوتا ہے جو کہ ملک توڑنے کی اور ملک الگ بنانے کی، علیحدہ ریاست کے قیام کی مطالبہ کرتا ہے. اور میں نے آج تک ایسا نہیں پایا کہ MQM یا الطاف حسین کے بیانیے میں کہیں بھی اس مشن کا کہیں ذکر ہو. ان کا ذکر ہمیشہ مظلوم لوور مڈل کلاس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اسی کا بیانیہ لے کر چلنے. بات کرتے ہیں اس پہ. یہاں ایک بریک لینے کا ٹائم ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل بی رائٹ بیک. Greenish Hair, Skin and Nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin, omega-3, vitamins, and minerals to provide your hair, skin, and nails the nourishment that it needs. Like all other Greenish vitamins and supplements, the Hair, Skin, and Nails formula is gluten-free, dairy-free, soy-free, and non-GMO. It is also halal, kosher, and veggie certified. So make Greenish Hair, Skin, and Nails formula a part of your daily healthcare routine. Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit arougefinancial.com. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم، اور طاہر اسلم گورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راؤ انوار کی گرفتاری یا ان کا ظہور یا ان کی پیشگی، جو بھی لفظ کہیے، وہ ہو چکی ہے، اور اب اس پہ لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں نقیب اللہ محسود کے والد اور ان کے دیگر عزیز و قارب آتے ہیں، اور وہ بھی کچھ گفتگو فرماتے ہیں، اور وہ ان کی بڑی نپی تلی گفتگو ہوتی ہے. ان کو جو بھی نیریٹو دیا گیا تھا وہ اسی کا بیانیہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جبران ناصر آتے ہیں، وہ بھی عدلیہ زندہ باد اور ثاقب نثار زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام ہو گیا. سوال کوئی ابھی بھی نہیں اٹھا رہا کہ راؤ انوار آئے کیسے، کس گاڑی میں بیٹھ کر آئے، ان کو کون لایا، کون ہے ان کے پیچھے. اور یہ گورا صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی موسٹ وانٹیڈ مجرم یا ملزم جب پکڑا جاتا ہے، حراست میں لیا جاتا ہے، خاص طور پہ جس پہ کہ سینکڑوں نون ماورائے عدالت قتل
کا الزام ہو, اور نون نقیب اللہ محسود جس پہ پوری محسود قبائل اور پورا پاکستان اس وقت تڑپا ہوا ہے, وہ اس پہ الزام ہو, اور وہ سینہ چوڑا کر کے واک کر کے آتا ہے, تو کیا اسلام آباد, پورے اسلام آباد میں ہتھکڑیاں ختم ہو گئی تھیں؟ دیکھیے بات سنیں, پہلے آپ نے ذکر کیا جیسے ناصر جبران کا ذکر کیا, میں نے بھی وہ پریس کانفرنس دیکھی, ان کے والد بھی آتے ہیں. ظاہر ہے آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں, ناصر جبران ایک اچھے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, مگر ان کو پاکستان میں رہنا وہاں ہے, ٹھیک ہے. اور میری جو اطلاعات ہے پاکستان سے کہ یہ بھی ایک شکر کیا جا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک آدمی سامنے تو آیا, ایک یہ نریٹو ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کچھ عرصے سے دباؤ ڈال رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ پیش کریں, وہ خود ہی پیش ہو گئے, کوئی اور تو پیش کر نہیں سکتا تھا, بالکل, ٹھیک ہے. ان کو پیش کرنے والی جو پیچھے قوتیں تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی پریشر زیادہ ہے, تو آپ پیش ہو جائیں ذرا بہترین, پھر ہم ٹیک کیئر کر لیں گے پروٹوکول کے ساتھ. اچھا, اسی بات پہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پیش تو ہو جاؤ, ہاں باقی ہم سنبھال لیں گے. دیکھیے وہ بھی تیل دیکھو, تیل کی دہار دیکھو کہ مساق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں کہ یہی شخص قربانی کا بکرا بن جائے. جی, چونکہ وہاں پر جب اتنے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, جی, ان کو پھر کوئی پرواہ یہ تھوڑی چھوٹا ہوتی ہے, پیس آف دی پزل ہے, وہ کوئی ان کو پرواہ تھوڑی ہوتی ہے. جی, وہ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پہلے یہ اس کو یوں پھنسایا, اب یہ چلتے چلتے یہی ہم پیش کر دیں گے بکرا. اچھا یہی بات ہے نا You کہ never know. خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ راؤ انوار گرفتار ہوا ہے, لیکن ہونا شاید کچھ بھی نہیں ہے, جو کہ میرا تجزیہ بھی ہے. لیکن جو پبلک پلس ہے وہ بھی آلموسٹ گورا صاحب یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ہونا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو سناتا ہوں, ایک بڑے انٹرسٹنگ کلپ ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, وہ دیکھتے ہیں, ذرا سا دیکھتے ہیں کہ اصل میں لوگ کتنا بلیو کرتے ہیں اس نیریٹو پہ. اور مجھے معلوم ہے کہ راؤ انوار اریسٹ ہو چکا اور پاکستانیوں نے بہت ساری امید باندھ لی ہوگی. میرے معصوم پاکستانیوں, آج تمہیں میں بتاتا ہوں کہ نقیب قتل کیس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے, راؤ انوار کے ساتھ آگے کیا ہوگا, اور اس طرح کے دیگر کیسز کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہی اس کیس کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے. امید نہ باندھو, ایک طویل ڈرامہ ہوگا, اس کو نہ دیکھو, ٹی وی پر اپنا وقت ضائع نہ کرو. میں تمہیں بتا دیتا ہوں ہو کیا رہا ہے. اب یہ ہوگا کہ راؤ انوار کو جیل کے اندر منتقل کر دیا جائے گا, جیل کی ایک کلاس کے اندر اس کو ہوگا یہ کہ ٹھیک 2 سے 3 دن بعد راؤ انوار کے دل میں ایک تکلیف اٹھے گی, اور اس تکلیف اٹھنے کے بعد بھاگے اسے فوراً آغا خان اسپتال لے جایا جائے گا, جہاں آغا خان اسپتال کے VIP روم کے اندر راؤ انوار کا علاج شروع ہو جائے گا. 1 ہفتے بعد یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ راؤ انوار کو ایک خاص بیماری لاحق ہے, اور وہ جو بیماری ہے اس کا علاج پاکستان کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم سفارش کرتے ہیں کہ راؤ انوار کو اس ملک سے باہر لے جا کر علاج کرایا جائے, اور ہمارے دریا دل چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب فوری طور پر حکم صادر کریں گے کہ راؤ انوار کا ECL سے نام ہٹا دیا جائے اور اسے ملک سے باہر جا کر علاج کرانے کی اجازت دی جائے, اور اس کے بعد راؤ انوار اس ملک سے پر ہو جائے گا, اور یہ عوام ہاتھ مسلتی رہ جائے گی. ٹھیک اسی طرح جس طرح ریون ڈیوڈ سزا گیا تھا, ٹھیک اسی طرح جس طرح دیگر اس ملک کے اندر قاتل عوام کو قتل کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس ملک کی عدلیہ نے, اس ملک کے اداروں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اور ہمیں ان کے اوپر انگلی اٹھانی پڑے گی, ہمیں ان سے سوال کرنا پڑے گا, ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کب تک یہ ڈرامہ جاری رہے گا. میں تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی اتنا بھی کیوں کر رہے ہیں, ایک کام کریں نا, جس طرح آپ نے زینب کے شفاقانہ قتل اور اس کی زیادتی کے بعد ایک اینکر نے زینب کی جذبات سے, عوام کے جذبات سے کھیلا تھا اور زینب کو کیش کرایا تھا صرف اپنی ریٹنگ کے لیے ڈاکٹر شاہد مسعود نے, تو آپ نے اس کو سزا دی نا, آپ نے اس کو یہ سزا دی کہ بھیا تم 3 مہینے تک اپنا پروگرام نہیں کر سکتے. ایک کام کریں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, راؤ انوار کو بھی کوئی ایسی سزا سنا دیں, بولے کہ راؤ انوار انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, ہزاروں لوگوں کے مابرہ عدالت قتل کرنے والے قاتل, تم ایک کام کرو کہ تم 3 ہفتے تک یا 3 مہینے تک کسی کا قتل نہیں کرو گے, تمہاری یہ سزا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب لوگ تو سمجھ گئے کہ کہانی کیا ہے, کردار کون ہے, ڈرامہ کیا ہے اصل. لیکن افسوس کی بات یہ کہ 2 بڑے مقتدر ادارے پاکستان کے اہم پلر اس کا حصہ ہیں, اس ڈرامے کے کردار ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا گورا صاحب. دیکھیے میں اس نوجوان کی بات سن رہا ہوں, اور اس کی بات سنتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ شعور ہے کہ وہاں پر اس طرح کے حالات میں ڈرامہ کیا ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی عوام کی جو جذباتیت کو بھی محسوس کرتا ہوں. وہ ایک مقام پر آخر میں جا کے یا بیچ میں کہتے ہیں کہ راؤ انوار کو بھی کوئی ایسا کیا جائے کہ تم 3 مہینے تک قتل نہیں کرو گے, ہلکی پھلکی سزا دے. یہ ایک طنزیہ بیانیہ ہے. ظاہر ہے چونکہ اتنے بڑے گھناؤنے قاتل کی
یہ سزا تو نہیں بنتی نا جی جی کہ وہ صرف 3 مہینے تمہاری چھٹی ہے، مگر اس میں ایک تنزیہ نیریٹو بالکل. مگر پاکستان میں دیکھیے میں نے جیسے شروع میں کہا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس کو قربانی کا بکرا بنا دیں، جی کس کو باہر نکال دیں. دیکھیے وہاں پہ دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اداروں کے اندر ایک خاص طرح کی انارکیت ہے. جی وہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، تیل کی دھار دیکھو کہ مساق وہ چل رہے ہوتے ہیں جی. اور دیکھتے ہیں اچھا جس طرف یہ رخ بنا اونٹ جس کروٹ بھی بیٹھا ہم اس کے مطابق ہینڈل کر لیں گے سچویشن، چونکہ بندہ تو میٹر نہیں کرتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا جی. اس طرح کا بندہ میٹر کرتا بھی ہے نہیں بھی کرتا. اچھا یہ آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا تھا، یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، کلیئر کیجیے گا کہ راؤ انوار کے پاس زرداری صاحب کے اچھے خاصے مطلب راز موجود ہیں، لیکن اس وقت ان کو بھی بے فکری ہے، زرداری صاحب بھی کوئی خاص فکر مند نظر نہیں آ رہے، اور ایجنسیز نے بھی ان کو پیش کر دیا کیونکہ یہ تینوں کا گٹھ جوڑ تو ہے آپس میں. تو اٹ مینس کہ بہت زیادہ کچھ انکشافات ہونے کی امید نہیں ہے، اور اٹ آلسو مینس کہ اس کو کوئی بہت بڑی سزا اگر اس پیرائے میں دیکھا جائے ملنے کے بھی امکانات ہمیں دکھائی نہیں دیتے. دیکھیے مجھے تو ویسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے بارے میں کیا راز ہیں اور کون بول دیتا ہے. پاکستان کے میں کانٹیکس میں جی ٹھیک ہے، وہاں پر سیاستدان کیا باثر لوگ یا جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ایسے راز کھولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جی کوئی واقعی فرق نہیں پڑتا وہاں پر جی. کہ مطلب عمران خان صاحب کے بارے میں کیسی نون ریالٹیز موجود ہیں، جی، مگر کیا فرق پڑتا ہے. اور پاکستان جیسی اسلامی ریاست میں جی جو الزامات عمران خان پہ موجود ہیں جی اس کے بعد تو ان کا تو پاکستان میں داخلہ بھی منع ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جا رہے ہیں وزارت عظمیٰ اور وزیر اعظم ہاؤس کی جانب رواں دواں ہیں بڑے دھڑلے سے اپنے ماضی کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے ساتھ. صادق اور امین تو پھر وہی ٹھہرے اس ملک میں. جی دیکھیے وہاں پر صادق و امین وقت کے مطابق ہوتے ہیں. اچھا، جو شخص ایک خاص وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہے وہ صادق بھی ہے امین بھی ہے. جی. جو شخص قبول نہیں ہے وہ بدماش ہے، کرپٹ ہے، غنڈہ ہے، جی، اور سب کچھ ہے. دیکھیے وہاں پر انکشافات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب چونکہ ایک ہی حمام میں ننگے، بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تو کون کس کی بات کرے گا؟ اچھا کر بھی دے گا تو فرینکلی کوئی اثر نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا. جی. بدقسمتی سے ایک ایسی فضا ہے بے حسی کی، بالکل ٹھیک ہے، اور لاقانونیت کی. اسلام کے نام پہ آپ نے اسلامی ملک کی بات کی، اسلام کے نام پہ تو کاروبار ہو رہا ہے نا. جی. مطلب آپ نے ذرا کسی مخالف کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کی جو اس وقت پاور میں ہے اور آپ نے کہہ دی کوئی بات تو آپ غدار بھی ہوں گے جی اور کافر بھی. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے کہ آنے والے الیکشنز میں جو سب سے اہم کارڈ استعمال ہوگا وہ ناموس رسالت کا کارڈ استعمال ہوگا، اور اس کارڈ کو استعمال کرنے کے لیے جس بڑے عظیم مفکر اور عالم دین کو عمران خان صاحب نے شامل کیا ہے ان کا نام ہے عامر لیاقت. عامر لیاقت صاحب آئیں گے اور وہ تمام عالم دین کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد وہ اس کارڈ کو ناموس رسالت کو اور ناموس مذہب کو اور توہین مذہب کی ساری جو ہے وہ حدیثیں نکال کے لائیں گے، اور پھر وہ اٹیک کریں گے توپوں سے اپنی مخالفین پہ، خاص طور پہ نواز شریف کے لیے. تو عامر لیاقت جیسے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی دل ٹوٹتے ہیں، سیدھی بات ہے. صحیح. اور انہوں نے اپنے تحفظات کا کھل کے اظہار کر دیا، اور ووٹنگ اور جب الیکشن ہوں گے تو وہ ان کو اس کے نتیجے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی تو ایک ہمارا ایسا ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہے جس پہ عوام کو سوچنا ہوگا. دیکھیے پاکستان کا بدقسمتی سے سیاسی منظرنامہ، عدالتی یہ تماشے اور اسٹیبلشمنٹ کے حربے، جی، یہ سب ایک انٹرٹینمنٹ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. بالکل. ہم سب بیرون ملک رہتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ کافی انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. جی. اچھا پاکستان میں رہنے والے جو افراد ہیں، میری کئی سے بات ہوتی رہتی ہے عام لوگوں سے بھی، جرنلسٹ ساتھیوں سے بھی، تو میں کہتا ہوں یار تم کیسے محسوس کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار ایک تم عادی ہو گئے، جی، دوسرا یہ اچھی خاصی انٹرٹینمنٹ ہے، جی، تیسرا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سب کچھ وہاں پہ مطلب پاکستان کے آپ ٹی وی چینل اٹھا لیں، اس طرح آتی ہیں خبریں
کہ جیسے سب سے بڑے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام یہی ہیں کہ فلاں اتنی شادی ہو گئی، عامر لیاقت صاحب اپنی تمام تر ماضی کی بیان بازی یا بیان بازیاں بھی چھوڑی، ان کا کردار ماشاء اللہ ایسا ہے کہ خداوند کریم انہیں ہدایت دے. میں تو یہی دعا ہی کر سکتا ہوں اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. مطلب چلیے میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ گناہوں کی معافی کی کسی کے لیے دعا کر سکوں، نہ یہ میرا منصب ہے. میں تو صرف کسی کے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہوں اس حد تک کہ یار آپ نا کوئی عقل کے مطلب بات کرو. اور مگر وہاں پہ بڑے بڑے اینکر ہوں، ہمارے ساتھی، ان میں سے کئی دوست ہیں پرانے، یا سیاسی لیڈران ہوں، یہ سب کے سب اب بے حس ہو چکے ہیں. بے شک. اور وہ اہتمام میں بھی ننگے ہیں، اور سب کوئی جتنا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے نا وہ ہے. اور آخر میں جو بین بچتی ہے وہ اسلام اور پاکستان میں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا جی، کہ جناب یہ ہے خبردار اگر کسی نے اسلام کی یا پاکستان کی، حالانکہ کوئی تو یہ کر نہیں رہا. جی اچھا گور صاحب، یہ جو راؤ انوار کی جو انٹری ہوئی ہے اس پہ جو وہاں کے کچھ ابھی بھی بعض ضمیر لوگ ایسے موجود ہیں جو حقائق بیان کر لیتے ہیں. انٹرنیٹ پہ میں نے کبھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں کچھ جرنلسٹ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا اس کا کلپ دکھاتا ہوں اور اسی پہ ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آ کے اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہ کلپ دیکھیے گا، بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے. جو گفتگو ہوئی ہے راؤ انوار کی انٹری کے بارے میں اور جو وہاں پہ موجود آئی وٹنس اکاؤنٹ تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، یہ دیکھتے ہیں. یا پھر اس کے بعد ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. لیٹس سی دا کلپ. کدھر سے آئے؟ 2-4-5 کس طرح کون سی گاڑی میں؟ 2-4-5 منٹ کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی کہ جناب راؤ انوار صاحب پیش ہو رہے ہیں. اچھا اب راؤ انوار صاحب جب پیش ہو رہے ہیں تو جناب جو 2 گیٹ ہیں سپریم کورٹ کے بیسیکلی داخلے کے لیے، ایک ججز گیٹ ہے اور ایک پبلک گیٹ ہے، اور ایک وکلا گیٹ چھوٹا. پبلک گیٹ کے اندر انٹر ہو کر آپ پبلک گیٹ سے پھر وکلا گیٹ سے بھی آ سکتے ہیں کچھ وکلا یا وی آئی پیز جو ہوتے ہیں. لیکن راؤ انوار صاحب ایک تیسرا ایک اسپیشل گیٹ ہے جس کو میں نے راؤ انوار صاحب کیونکہ ان کو وہاں سے لایا گیا نا بھائی، اس لیے صاحب ہو گئے نا یار. وہ نہیں چیف جسٹس نے بھی ان کو کہا تھا ہر ایک کی عزت. جب تک وہ ڈی آئی جی کا کیا قصور تھا جس کو کہا تھا بیٹھ جاؤ تو تیری کوئی عزت نہیں. اچھا ججز انٹری ہے، اس کے ساتھ ایک لان ہے. لان جب یہاں پہ آزادی دھرنا ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جسٹس ناصر الملک جو ہے وہ اس راستے سے آیا کرتے تھے، وہ پارک کا گیٹ استعمال کرتے تھے. اچھا سر وہ آج اسی سے دھرنا، تو یہ صحافیوں کے دھرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ادھر سے آئے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے صحافیوں کے دھرنے کی وجہ سے ادھر سے آئے اور ججز گیٹ سے گئے. اچھا یہ گئے. ویری گڈ. اب عمومی طور پر یہ ججز گیٹ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ جو ججز گیٹ ہے نا، عمومی طور پہ تو وہ صرف ججز کے لیے، یہاں سپریم کورٹ کے جیسے رجسٹرار ہے، ڈی جی ایچ آر ہیں، جو ہائی افس ہیں سپریم کورٹ، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک دفعہ فواد صاحب کو ہم نے دیکھا تھا جب نواز شریف صاحب زوروں پر تھے. دیکھا تھا میں نے، تو دیکھا میں اس کا ناصر ملک صاحب 2014 میں ناصر ملک صاحب وہ جب ناصر ملک صاحب آتے تھے نا وہ بیک سائڈ سے ہو کر آتے تھے، پھر وہ پارکنگ والا گیٹ وہ کھولا جاتا تھا، لیکن وہ صرف ناصر الملک صاحب کے لیے کھولا تھا اس کے لیے. اس کے بعد میں نے کھلتا نہیں دیکھا کسی ملزم کے لیے یا کسی بھی بڑی شخصیت کے لیے. لیکن جب وہ اندر آ گئے ان کو جو کیمرے جہاں روسٹم لگا ہوتا ہے اس کے سامنے گاڑی وائٹ گاڑی روکی گئی. اس میں سے راؤ انوار نکلے، ماسک پہنا ہوا تھا. انہوں نے مکمل طور پر اپنا چہرہ کیمروں کی طرف نہیں کیا، لیکن وہ جو سائڈ پوسٹ تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ راؤ انوار. انہوں نے ماسک اتار دیا اور وہ اندر چلے گئے. اچھا جب وہ اندر گئے تو ایس پی ذیشان کہہ رہے تھے فوٹیج نہیں بنانی نہیں تو کنٹمپٹ ہو جائے گی. میں نے کہا جی فوٹیج نہیں، ماسک پہنا ہوا تھا. کون سا ماسک؟ انہوں نے راؤ انوار نے ماسک پہنا راؤ انوار نے ماسک پہنا تھا، گرین کلر کا ماسک. کون سا؟ جو ویسے ڈسٹ وغیرہ جو میڈیکیٹڈ ہوتا ہے، جو ڈسٹ الرجی والا ہوتا ہے. باہر جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پھر ایسا ہوا کہ یہاں پر جتنی سیکیورٹی ہم نے دیکھی قیوم صاحب، آئی جی بھی موجود تھے، ڈی آئی جی، ایس پی سیکیورٹی، ایس پی سٹی، یہاں کے ایس پی صاحب ہوتے ہیں نارملی. بے شک کوئی ہائی لیول موومنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایک منسٹر بھی اندر آتا ہے تو گلے میں کارڈ ڈالنا پڑتا ہے، شناختی کارڈ دینا پڑتا ہے. لیکن یہ کوئی وکری ٹائپ کی انٹری تھی، مزہ آیا دیکھ کر. راؤ انوار کی انٹری ایک وکری ٹائپ کی انٹری تھی جی. یہ سہیل بڑائچ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. افسرز کے ساتھ انٹر ہوئے تھے تو چیف صاحب کا مذہب بظاہر پرائم فسائی کیس میں انٹرسٹ لوز ہو گیا. اس کے بعد ٹیکس کے میٹر میں کیس انٹرسٹ لوز ہے. اس کے بعد 10 اس کے اندر جو ہے نا ہلچل نہیں ہے، کوئی انوینچر نہیں ہے. 10-15 منٹ کے بعد نا، کیونکہ وہ 12:04 پہ میں نے نوٹ کیا تھا ٹائم، 12:04 پہ انٹر ہوئے راؤ صاحب. تقریباً 12:10 12:13 اس طرح کے نا کیس انہوں نے کال کیا. جب راؤ انوار صاحب آئے تو وہ آف کلر تھے.
باہر تو انہوں نے بتایا کہ وہ بڑا اکڑ کے چل رہے تھے, دبنگ انٹری تھی, اندر آف کلر تھے. پھر چیف صاحب نے نہیں, راؤ انوار کا کلر تو میرے جیسے ہے, وہ آف کلر آپ کو کیسے پتا؟ بس وہ آف کلر ہو گیا تھا, نظر آ گیا تھا, رنگ اڑ گیا, فک ہو گیا. ہی واز ناٹ ان, مطلب آف کلر تھا کیا, مطلب جو یوزلی جو ہے نا لے جانا پن وہ نظر نہیں آ رہا تھا. ہم کسی پاپولسٹ کیمپین پہ نہیں ہے, ہم ہماری آنکھوں پہ انصاف کی پٹی ہے, ہمارا مقصد صرف انصاف دینا ہے. عمران وسیم صاحب, انٹری بھی آپ نے دیکھ لی اور جو ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیا, اب آپ کے پاس کیا بچ گیا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا, چھٹیا کیجیے. عمران وسیم صاحب ایگزٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اور بڑا, اچھا یہ جو نقیب اللہ محسود کیس ہے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں, ان چیمبر ہیئرنگ بھی ہوتی رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح سے میڈیا کو ڈسیپٹیو رکھا گیا, کبھی کہیں اے پی سی ادھر لا کے کھڑی, کبھی نکال ادھر سے دیا, تو یہ کوئی پلانڈ پروگرام تھا اور یہ ابرپٹلی نہیں, میرا خیال میں یہ پہلے سے سارا کچھ اس کی آمد سے لے کے اس کے جانے تک سارا کچھ پری پلان تھا. تو کوئی اس رپورٹ کا حوالہ آیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ لے جانے والے اصل میں جو دو بندے آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے کیمرے میں, سی سی ٹی وی نے انہیں کیچ کر لیا تھا, 2 بندے. میں وہی عمران کی بات مکمل ہو رہی ہے, ناراض ہو جائے گا, آپ کو پتہ نہیں ہے پھر نہیں آئیں گے. جو باتیں کر رہے تھے میں چپ کر کے بیٹھا رہا تھا, تو میں نے اپنے دوستوں کو پورا موقع دیا. بات یہ ہے کہ جو بات ہو رہی تھی کہ تنقید بھی ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کہ اسے پہلے پروٹیکٹر بیل دی گئی اور وہ عدالت نہیں آئے, تو پھر کس کیا گیا یا تانے دیے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کو حفاظتی ضمانت دینے کے باوجود وہ نہیں آیا. مقصد کیا تھا کہ وہ ایک بار قانون کے دائرے میں آ جائے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, تاکہ اس کے بعد اس معاملے کی تحقیقات آگے چل سکے کہ نقیب اللہ محسود کا جو قتل ہے, آیا کہ وہ ایک دہشت گرد تھا یا کہ نہیں, اور راؤ انوار اس میں معصوم ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں یہ جو فوٹیج ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں, اسٹل فوٹیج آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس کی شناخت کریں گے یہ بندہ کون ہے. 24 گھنٹوں کا وقت دیا گیا اور وہ 24 گھنٹے کل ختم ہو گئے تھے, کیونکہ وہ آج وہ رپورٹ اور وہ آرڈر جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا میڈیا کو. ہم کل بھی مانگتے رہیں گے وہ آرڈر دے دیں. عقیل یہ کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ جن لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اب کیا یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھے گی, کس کس نے فیسیلیٹیٹ کیا, کس نے راؤ انوار کو بھگایا, کس نے راؤ انوار کو پروٹیکشن دی, وہ کہاں رہا اتنے دن, یہ سارے معاملات کیسے سامنے آئے؟ چودھری شجاع صاحب کے ساتھ ایک بڑا مشہور مکالمہ تھا منسوخ کیا جاتا ہے, چھٹو جی میٹھی پاؤ روٹی کھاؤ. ایک بار جو ان کی بختر بند گاڑی جس میں انہیں لے جانا تھا, وہ اسی کو بار بار گھمایا گیا. پہلے وہ ججز گیٹ پر لائی گئی, اس کے بعد اسے دوبارہ وکلا جہاں سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پر لایا گیا, اس کے بعد اسے اس گیٹ پر لے گئے جہاں سے ان کی پہلے انٹرس ہوئی تھی, پھر وہاں سے گھما کر دوبارہ ججز گیٹ پر لے آئے. تو میڈیا والے بھی مسلسل بھاگ رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہ ایک شاٹ مل جائے جس میں انہیں گرفتار دکھایا جائے, حراست میں دکھایا جا سکے کہ پولیس انہیں لا کر بختر بند گاڑی میں بٹھا رہی ہے. لیکن وہ صرف ایک خواہش رہ گئی میڈیا کی, وہ نہیں پتا چلا. یہاں پہ نہیں, ابھی جہاں گاڑیاں بھی بات نہیں ہے, میڈیا والے پکڑ لیں گے کہیں نہ کہیں, ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے, وہاں سے کا تحفظ کرتا ہے. اور آج یہی بات سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کی کہ راؤ انوار کو سندھ پولیس کی کسٹڈی میں دیا گیا اور کہا کہ اس کی جان کی حفاظت سندھ پولیس کی ذمہ داری ہوگی. اسی طرح سے جو متاثرین ہیں نقیب اللہ کے والدین اور وہ محسود قبیلہ, اس کو بھی کہا گیا کہ اب قانون جو ہے اس کو اپنا راستہ لینے دیں, اور راؤ انوار کا نام اس وقت تک تاحکم ثانی ای سی ایل پر رہے گا جب تک وہ حراست کے اندر رہیں گے. اور Greenish Hair, Skin and Nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin, omega-3, vitamins, and minerals to provide your hair, skin, and nails the nourishment that it needs. Like all other Greenish vitamins and supplements, the Hair, Skin, and Nails formula is gluten-free, dairy-free, soy-free, and non-GMO. It is also halal, kosher, and veggie certified. So make Greenish Hair, Skin, and Nails formula a part of your daily healthcare routine.
Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit ArougeFinancial.com. वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं टेक टीवी पे। मैं हूं अनीस फारूकी और मेरा ट्विटर हैंडल है अनीस_फारूकी। बात हो रही है मुख्तलिफ हालात व वाक़यात पे। इन्हीं दिनों लंदन में एक बड़ा अहम प्रोग्राम हुआ जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना 34वां यौम तासीस मनाया। एक यौम तासीस यानी कि फाउंडेशन डे, जब वो उसकी बुनियाद पड़ी थी, और इसको बड़े पैमाने पे मनाया भी गया। दुनिया भर से, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, शहरों से, यूके से, ख़ास तौर पे यूके के मुख्तलिफ़ शहरों से अवाम, कारकुनान, अदीब, शायर, ब्लॉगर्स, राइटर्स सब जमा हुए और वहाँ की इस तकरीब में जो अहम तरीन गुफ्तगू थी वो जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की वो गुफ्तगू थी, जो उन्होंने एक कलीदी ख़िताब भी वहाँ पे अवाम के साथ किया। उसमें बहुत से अहम नुकात थे और अब ज़ाहिर है हम तमाम नुकात पे गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं एक ऐसी स्पीच करार देता हूँ कि जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की फ्यूचर जो है उसकी शेप बनेगी और रीजन में, ख़ास तौर पे उस इलाक़ाई ख़ित्ते में अमन की बहाली के भी राह हमवार होगी। और अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये ख़िताब कोई सियासी ख़िताब नहीं था, बल्कि एक तारीख़ी ख़िताब था जिसमें हम बात करते हैं। हमारे साथ ताहिर असलम गोरा साहब मौजूद है। ताहिर साहब, आपने भी पूरी तकरीर सुनी, वहाँ पे तो एक जोश व जज्बा आपने देखा, कैसा था? इस पर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, बहुत ज़बरदस्त वलवले की कैफियत थी। उसकी वजह ये थी कि शायद बहुत अरसे बाद इतनी बड़ी तकरीब हुई, और ख़ास तौर पर जब से पाकिस्तान में एक तरह का क्रैक डाउन इस्टेब्लिशमेंट का है अल्ताफ़ हुसैन उनके साथियों के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मोरल अप हुआ जी, पार्टी का भी। और लीडर तो खैर हर वक्त मोरल अप में ही रहते हैं, इसलिए कि वो तो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं और उनको ये भी पता है कि -1 का फार्मूला कहीं भी नहीं चलता दुनिया में जी, ठीक है ना, बल्कि वो और मजबूत करता है। ये बड़ी अहम बात है कि इस तरह की चीज़ें कमज़ोर नहीं करती। एब्सोल्युटली, माइनस कोई नहीं होता, प्लस ही होते हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अहम था उनके ख़िताब में, उन्होंने बड़ी खुल के बातें की। उन्होंने कहा हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ पर अदलिया जो है वो फ़ौज की ताबे ना हो और फ़ौज पार्लियामेंट की ताबे हो। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं सब एथनिक कम्यूनिटीज़ के, सब रिलीजियस कम्यूनिटीज़ के बराबर होने चाहिए। और ये बात अल्ताफ़ हुसैन ने कोई पहली बार नहीं की, वो अमली तौर पर और ज़बानी तौर पर इस बात का इजहार 40 वर्षों से कर रहे हैं, ठीक है। वो एक सेकुलर प्रोग्रेसिव माइंड के आदमी हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो है किसी वक्त ऐसी किस्मत अच्छी होनी चाहिए कि इस तरह के लोग जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं और जिन्होंने प्रूव किया है, वो कभी इक़्तिदार में आएँ, एस्टैब्लिशमेंट समझे। और अब ये है कि बहुत अहम बात है कि मजलूम मतलब कुव्वत बन चुके हैं, क्योंकि इन पर बहुत बुरी तरह क्रैक डाउन है। मगर सिर्फ यही मजलूम नहीं है, बहुत सारी वहाँ पे कुव्वतें मजलूम हैं। हम पंजाबी प्रोग्रेसिव भी बहुत मजलूम हैं, हमारे साथी ब्लॉगर्स उठाए जाते हैं। पंजाबी नेशनलिस्ट जो बेचारे अच्छी बातें करते थे, सबके साथ यकजहती की बात करते थे, वो अरसा दराज से मसाइल का शिकार हैं। पश्तून जो हैं वो बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं, ख़ास तौर पर ये जो वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में मतलब अब हज़ारों लोग गायब हैं और मारे जा चुके हैं। और अब पश्तून तहरीक भी वहाँ पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बलोच जो हमारे बहन भाई हैं उनके अपने गिले शिकवे हैं और उनके अपने बेचारों के मिसिंग केसेस हैं और सारा ये है। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के यौम तसीस के मौका पर जो खिताब था वो यही था कि भाई पाकिस्तान की अक्सरियत तो, पाकिस्तानियों की अक्सरियत तो पाकिस्तान में मसाइल का इस हद तक शिकार है। तो ये सब इकट्ठे होकर वो जो आमराना कुव्वतें हैं, जो सरमायादार जगीरदार कुव्वतें, इनके खिलाफ क्यों खड़ी नहीं हो? मरात याफ्ता तबका जो है वो 80% पॉपुलेशन पे रूल करता है, जो कि 2% है पाकिस्तान का। इस खिताब में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो बातें कहीं
اس میں جو اہم بات مجھے لگی وہ یہ کہ راؤ انوار کے حوالے سے بات کی، کچھ انہوں نے سندھ میں حقوق کی حوالے سے بھی گفتگو کی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ کی ایک ایسی ایڈمنسٹریٹو تقسیم بھی ہونی چاہیے کہ جس سے تمام لوگوں کو فوائد اس کے حاصل ہوں، کیونکہ بہرحال اگر ہم اس کو ایڈمنسٹریٹولی مینیج نہیں کریں گے تو جو ریسورسز ہیں وہ پھر ان کی تقسیم بہت غیر منصفانہ سی ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا اہم تھا کہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا، لیکن ایک تاریخ ساز بات وہ اس خطاب میں کر گئے، اور وہ یہ بات تھی کہ ہمیں آپس میں لڑایا گیا، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسیز میں رکھا گیا کہ جس سے ہم آج تک متحد نہیں ہو سکے، اور ہم ایک دوسرے کو ہی مارتے رہے. پہلے ہم مسلک کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقائی صورتحال کی بنیاد پہ، اور یہ جنگیں چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں اپنی اپنی جاری رہیں، ہم اس میں مصروف رہے. تو انہوں نے اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کا برملا اظہار بھی کیا. میں چاہوں گا گور صاحب کہ اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے ساتھ ہمارے بڑے کامریڈ دوست کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. ایمل خٹک صاحب سیاسی رہنما، پولیٹیکل اینالسٹ، اچھے رائٹر، تجزیہ کار، اور وہ بھی اس پروگرام میں لنڈن میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہم جب کوریج کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ. ایمل خٹک صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ انیس فاروقی صاحب، بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے پہنچ گئے؟ جی آپ کی دعائیں سر. اچھا سر، یہ جو ایک نقطہ جس پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہے اور دنیا ہم پہ حکومت کرتی رہی. تو نقیب اللہ محسود کی شہادت ہو یا پروفیسر حسن ظفر عارف کی، ایک ٹریگر پوائنٹ بنا اور ہماری آنکھیں کھلیں، عوام کی آنکھیں کھلیں. انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو آپس میں ہی لڑتے رہے اور کھیل کوئی اور کھیل گیا. لیکن الطاف حسین صاحب نے یہ اس کا ادراک کر لیا اور آپ وہاں موجود تھے. کیا بتائیں گے آپ صورتحال وہاں کی؟ فاروقی صاحب، سب سے پہلے آپ کی سوال کی طرف آنے سے پہلے تو میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے وہاں پر محسوس کی یا میری ریفلیکشن جو ہے نا وہ. جی ضرور. ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں جو پاکستان کی ریاستی پروپیگنڈا ہے، ریاستی اداروں کے الزامات ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ الطاف حسین ملک دشمن ہے یا یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، یا ان پہ مختلف الزامات لگتے رہتے ہیں کہ وہ شاید جو ہے نا وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں یا کوئی آزاد حیثیت کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں خود حیران رہ گیا جب میں نے اس کی تقریر سنی یا اس کی باتیں سنی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو جس کے بنا پر ہم کہہ سکیں کہ واقعی اس نے کوئی ایسی مطلب اس کی کوئی ایسی سوچ ہے یا کوئی بات وہ سوچتا ہے. الٹا اس نے جو ہے نا پاکستان کی آئین اور قانون کی جو ہے نا بالادستی کی بات کی اور یہ کہا کہ جو ہے نا ہم سویلین سپریمیسی یا پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کریں گے. اور پاکستان کی مسائل کے جب اس نے ذکر کیا تو اس میں خصوصی طور پر جو ریاستی ادارے اپنے آئینی مینڈیٹ سے بالا ہو کر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں ان کو انہوں نے نشانہ تنقید بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن اس کا کسی ادارے پر تنقید یا کسی ادارے کی یا ریاستی پالیسیوں پہ تنقید میرے خیال میں یہ ملک دشمنی یا غداری کے اس میں نہیں آتی. دوسری بات جو میں نے دیکھی جو ہم سنتے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ یہ جو کراچی کی جو صورتحال ہے یا جو ریاستی اقدامات ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہو رہی ہے ان کے خلاف شاید جو ہے نا وہ الطاف بھائی کی جو ہے نا وہ قائدانہ حیثیت کمزور ہو گئی ہے یا اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے یا جو ہے نا وہ اتنا پاپولر نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں جو عقیدت اور احترام ہم نے دیکھا، لمبی قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ اس سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا دوسرا پرسپشن تھا جو بالکل جو میرا بن گیا تھا ریاستی پروپیگنڈا سنتے ہوئے. جو میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بات بھی غلط تھی. اب میں آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ الطاف بھائی کی تقریر میرے خیال میں بہت سی باتیں جو ہے نا ایسی ہے جس کو آپ لے کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو اس میں ایک تاریخی اور ایک ایسا نقطہ جو سنگ میل ثابت ہوگا پاکستان کی جمہوری سیاسی تاریخ میں، وہ اس کا جو ہے نا فراخ دلی اور وسیع القلبی کا مظاہرہ تھا کہ اس نے کہا کہ جو پاکستان کی مظلوم قومیتیں ہیں وہ تمام جبر و ستم کا شکار ہیں اور وہ تمام جو ہے نا اس وقت ریاستی جبر و ستم کا شکار ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ سب مظلوم اقوام آپس میں مل کے جو ہے نا وہ
مل کر وہ کریں، جدوجہد کریں، اور ان کے آپس کی جو دوریاں ہیں، جو تلخیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک قدم بڑھ کے بات کی، اور وہ یہ کہا کہ اگر ہم سے کوئی جو ہے نا وہ غلطیاں ہوئی ہیں، زیادتی ہوئی ہیں اور قوموں کے ساتھ، تو ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم بھی اور قومیتوں کو اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ہم بحیثیت مہاجر قوم ان کو معاف کرتے ہیں۔ اور تیسری جو اس سے جڑی ہوئی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک جتنے بھی مذہبی اور لسانی جو فسادات ہوئے ہیں اس میں جو ہے نا ایجنسیوں کا زیادہ رول رہا ہے، عمل دخل رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی زور دے کے کہی کہ ہمیں استعمال کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ فریقین کو چاہے جو ہے نا وہ بات وہی ہوگی نا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور تقسیم کیا، ہم اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، گروپوں میں لڑتے رہے، کبھی مہاجر پٹھان فساد ہو گیا، پنجابی مہاجر فساد ہو گیا، ادھر فاٹا میں لوگوں کو اور اسی طرح سے دیگر صوبوں میں مصروف رکھا، کافی مصروف رکھا۔ اور اس میں گورا صاحب یہ ایک اگر آپ نے مانیٹر کی ہو بات کہ واقعی یہ وہ تاریخ کا فیکٹ ہے جس کی نبض پہ الطاف حسین صاحب نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، کیا کہیے گا اس بارے میں؟ دیکھیے، الطاف حسین صاحب جو بات کہتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو درست ڈائریکشن مجھے نظر آتی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ ہمیں مصروف کار رکھا نظر آنے والی قوتوں نے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم بھی قصوروار ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی ہم یعنی عوام کی بالادستی ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ ان کے ہتھے چڑھا دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ایبسلیوٹلی، ورنہ تو یہ ہے کہ وہ بلی چوہے کا کھیل جاری رہے گا، وہ جو میوزیکل چیئر ہے وہ چلتی رہے گی، وہ جو پالیٹکس کی ہے۔ اچھا، ویسے میں آپ کو گفتگو جاری کی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات الطاف حسین صاحب نے کی ہے کہ ہمیں لڑایا گیا، تو اگر آپ کراچی کی تاریخ پہ تھوڑا سا نظر دوڑائیں گے تو وہاں لگے گا کہ پہلے وہاں پہ شیعہ اور سنی فسادات ہوا کرتے تھے اور وہ بڑا خون خرابہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد پٹھانوں کو اور مہاجروں کو لڑایا گیا، پھر اس کے بعد پنجابیوں کے ساتھ لڑایا گیا۔ لیکن جب الطاف حسین صاحب اور ان کی پارٹی وہاں حکومت میں آئی تو انہوں نے یہ سب چیزیں ختم کر دی تھیں پہلے سے وہاں پہ، لیکن اس تاثر کو ختم نہیں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ جو کہ دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ تو اس خطاب میں الطاف حسین صاحب نے نہ صرف اس تاثر کو ختم کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر 2 قدم انہوں نے کہا کہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں معافی مانگتا ہوں تمام ان لوگوں سے جن کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں جو بھی ان فسادات میں ہوا ہے، میں اپنی طرف سے ان کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ تاریخ میں لکھنے والے یہ الفاظ ہیں۔ پاکستان میرے خیال میں انہوں نے کبھی بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کو، جیسے کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ توڑنے کی بات نہیں کی، پاکستان مخالف، ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی، غصے میں آنے والا ایک نعرہ جو ہے اس کو لے کے اگر ایک بنیاد بنا دی گئی ہے ایک آپریشن کی، لیکن ویسے تو کوئی ہمیں بات نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، بڑی اہم بات تھی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کیجیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس پہ ہمارے دوست احمد خٹک صاحب جو ایک پشتون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور پشتون رہنما بھی ہیں، انہوں نے بھی اسٹیج پہ جا کے ان کے ساتھ کی، اور میں اور آپ بھی اتفاق سے موجود تھے اسٹیج پہ، ہم نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ دیکھیے، جو کراچی میں یا پاکستان بھر میں ایک دوسرے کے بارے میں جو رنجشیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مذہبی فرقہ پرست ہوں یا فرقہ بندیاں ہوں، یا لسانی گروہ ہوں یا ایتھنک گروپس ہوں، وہ سب نیچرل بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جاتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے سیکھا جائے۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو سیکھ کے آگے چلیں، بے شک، چونکہ ماضی کو آپ ریفرنس بنا کے بہتری کریں، اس کا ڈھول تو نہیں اب پیٹا جا سکتا۔ ہاں، ڈھول پٹتا رہے گا اگر ہم بہتری کے راستے پر نہیں چلیں گے، پھر گلے سے کوئی اور بڑھیں گے۔ تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو اور پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکاموڈیٹو ہو کے جس کا جو کام ہے وہ اس کو کرنے دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان
بدقسمتی سے بہتری کے راستے پر نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو خوش قسمتی سے بہتری کے راستے پہ ہوگا۔ اور ایک اہم بات جو آپ نے بھی ذکر کی تھی، میں اس پہ دہرانا چاہوں گا، الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اس ریجن میں ہیں، اور ریجن میں ہم اکیلے کچھ نہیں ہیں، ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بہت اچھے تعلقات ایران کے ساتھ رکھیں گے، افغانستان کے ساتھ بنائیں گے، اور حتیٰ کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بنائیں گے، چونکہ ہماری جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ جنگیں بیکار ہیں، اور ہم نے 70 سال کھیل کھیل کے دیکھ لیا، جنگوں کا کچھ نہیں حصول، اپنا ہی نقصان کیا، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ جی، یہ ایک اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو انڈیا، افغانستان اور ایران کے اس پٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ایک ویژن ہے ایک لیڈر کا، جنہوں نے فیوچر کا ایک پلان دے دیا ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے خطے میں تو یہ پلان ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو شاید ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ کو مجھے ایک بات ہمیشہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ آتی بھی ہے، کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، لیٹس سے اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں، پاک فوج اور ISI، بڑے بڑے لوگ، جید اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بڑے وہاں موجود ہیں، بلکہ ابھی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا اقوام متحدہ کی، اس میں تو انہوں نے بڑا پریس کیا ہے کہ ان کی جو پیس کیپنگ ایفرٹس ہیں اس کو بھی پریس کیا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو عقل مند سمجھدار انسان ہوگا جو یہ دروازہ کھولے گا، ڈائلاگ کا دروازہ کھولے گا، فریڈم کا دروازہ کھولے گا، الطاف حسین صاحب کو واپس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کی 2018 کے الیکشن سے پہلے موقع ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پابندیاں ہیں وہ اٹھائی جائیں گی، اگر یہ نہیں ہٹائی جائیں گی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اندر کوئی دانش مندی ہے یا ہم کوئی عقل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کا وقت آ گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کی بالکل درست ہے، موو آن پہ بلیو کرنا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ -1 -2 سے کچھ نہیں بنتا، آپ کو سب کو ایک دوسرے کے گلے شکوے دور کرنے اور مسائل حل کرنے ہیں، اور جو جائز گلے ہیں ان کا تدارک کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آپ نے جیسے ذکر کیا ایک ریفرنس کے طور پر کہ پاک فوج کے کچھ پیس کیپنگ کے کچھ مشنز ہیں، اس میں جو یونائٹڈ نیشن پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بری ہے، مگر بڑے لیول پہ واقعات نہیں ہو رہے۔ اب چونکہ یونائٹڈ نیشنز ایک ادارہ ہے تو ان کا تو منشور یہی ہے کہ کام اچھے ہوں گے، تو ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اچھی بات ہے، لیکن وہ اس کام کی بنیاد پر جو ہم نے اپنا میس کریٹ کیا ہوا ہے، ہم اس کو چھپا نہیں سکتے۔ It's time to clean that mess. بڑے میس کو کلین کرنا ہے۔ اگر ہم باہر جا کے چھوٹے چھوٹے پیس کیپنگ کے کام کرتے ہیں تو ہمیں ملک کے اندر رہ کے بڑے بڑے پیس کیپنگ کام کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ میں جناب آپ کے بھی 200 بندے مار دوں گا، آپ کے 10,000 مار دوں گا، 600 لوگوں کو ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی، تو اس طرح تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسائل بگڑیں گے، اور پھر لوگ غصے میں پاکستان کے خلاف بھی بات کریں گے، اور ان کو پھر حق بھی ہوگا۔ اگر آپ مل بیٹھیں گے، ان کو بٹھائیں گے، گلے شکوے دور کریں گے، تو مسائل حل ہوں گے۔ بالکل، حالات کہاں خراب ہوں گے؟ یہ بیچارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے صرف کاغذ قلم ہی چلانا ہے۔ آج تک 1992 سے آپریشن ہو رہا ہے، 22,000 لوگ مار دیے، ایک پتھر نہیں چلا، ایک گولی نہیں چلی۔ نہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی ایسی حریت پسند تحریک کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں الطاف حسین صاحب کہیں گے کہ شروع ہو جاؤ، نہ ہمیں کوئی ان کی باتوں سے اندازہ ہوا، نہ ان کی مشن میں کوئی ایسی بات ہے، اور نہ ہی آنے والے دنوں میں کوئی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے راستہ دیا جائے۔ اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے راستہ نہیں دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آئین کے خلاف تو کوئی اور کام کر رہا ہے نا، یہ تو کام نہیں کر رہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ناظرین، یہ بڑی ایسی گفتگو ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اداروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی، کب آئے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ یہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے، یہی وہ لوگ ہیں گنے چنے جو کہ ملک کے سیاسی دھارے کا رخ بدلتے ہیں، ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ پاکستان اپنی ایک ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ آئسولیٹ کر کے اور مائنس کر کے کام کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ ایسے کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ راؤ انوار جیسے چھوٹے چھوٹے واقعات، ان کو تاریخ شاید بھول جائے، لیکن اگر آپ پوری کمیونٹی کو، ایک پوری قوم کو مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں اور چند مہروں کو، کرائے کے مہروں کو استعمال کر کے سندھ کی سیاست کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔
ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے آج پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔